بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبکتگین نے ارمغانہ شرازی کی آمد اور کئی ماہ سے جاری رہنے والی موسیقی کی تمام محفلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ بات امیر کے شایان شان نہیں کہ وہ باپ دادا کی روش کو چھوڑ کر اس وزیر زادی کی آواز کے فتنے میں گم ہو جائے جو محض اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک شرمناک کھیل کھیل رہی ہے۔ سبکتگین کا انداز تخاطب دیکھ کر ابو اسحاق کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے، لیکن بولا کچھ نہیں۔ امیر آپ آقازادے ہیں اور میں اس رشتے کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے آج یہ راز فاش کر رہا ہوں کہ تقریباً 1 سال پہلے ارمغانہ شرازی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر امیر مرحوم نے میرے لیے کسی دوسری عورت کا انتخاب کیا۔ میں بہت دنوں سے آپ کی خوابگاہ کے باہر رات بھر کھڑا رہ کر اس کی آمد و رفت کو دیکھ رہا ہوں، مگر آج قوت برداشت جواب دے گئی تو حرف شکایت اپنی زبان تک لے آیا ہوں۔ اگر ایک غلام کی یہ بے ادبی و گستاخی مزاج شاہی پر گراں گزری ہے تو یہ نمک خوار غزنی سے نکل کر خدا کی زمین کے کسی گمنام کونے میں چلا جائے گا، لیکن آپ بروز حشر گواہ رہیے گا کہ میں نے حق نمک ادا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم وہ بے کردار لڑکی آپ کے لائق نہیں، وہ تو عام سے راستوں کی اڑتی ہوئی خاک ہے جو قبائے شاہی کو داغدار کر کے ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور ابو اسحاق کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، آقا اپنی امانت واپس لے لیجیے کہ ایک کمزور انسان سے اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا۔ یکایک سبکتگین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو اسحاق بہت دیر تک حیرت و پریشانی کے عالم میں سبکتگین کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر کر ڈوبتے رہے۔ پھر وہ بہت آہستہ لہجے میں بولا، سبکتگین تم نے یہ تلوار کیوں کھول دی؟ صرف اس لیے آقا کہ شاید غلام کی یہ گستاخی آپ سے برداشت نہ ہو سکے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی بے ادبی کی سزا خود تجویز کر لی ہے۔ شدت جذبات سے سبکتگین کی آواز لرز رہی تھی۔ سبکتگین نہ تم غلام ہو اور نہ میں آقا۔ ابو اسحاق نے اسی شفیق و مہربان لہجے میں کہا، امیر ایلبتگین کے رشتے سے تم میرے بھائی ہو اور مجھے فخر ہے کہ آج تم نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایک متربہ کے لیے تم جیسے جان نثار کو اپنے آپ سے جدا کر دوں گا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے اس عمل پر بہت ندامت ہے۔ بس کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا، مگر جب تم نے مجھے پکارا تو ساری تاریکیاں فنا ہو گئیں اور بزرگوں کا قائم کیا ہوا روشنی کا مینار صاف نظر آنے لگا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے کوئی دھند نہیں، کوئی غبار نہیں۔ اطمینان رکھو کہ آج کے بعد ارمغانہ شرازی میری خوابگاہ میں بھی داخل نہیں ہوگی۔ سبکتگین نے بے قرار ہو کر امیر ابو اسحاق کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ امیر خدا آپ کی عمر دراز کرے، میری آنکھوں نے آج تک اس اعلیٰ صرفی کا کوئی دوسرا مظاہرہ نہیں دیکھا۔ پھر اسی رات ارمغانہ شرازی امیر ابو اسحاق کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ آج وہ تمام دنوں سے زیادہ خوبصورت اور آراستہ نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت ارمغانہ کا شاداب چہرہ دھواں ہو گیا جب امیر ابو اسحاق نے اس کو داخل ہوتے ہی شدید ناگوار لہجے میں کہا، ارمغانہ ہم نے بہت غور کیا، مگر موسیقی کو ہماری پتھروں جیسی فطرت سے کوئی مناسبت نہیں۔ ہم صرف نغمہ شمشیر سننے کے عادی ہیں، ہمیں کوئی دوسرا نغمہ راس آتا ہی نہیں، اس لیے تم اپنا رباب اٹھاؤ اور ہمارے خلوت کدے سے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر ابو اسحاق نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ارمغانہ شرازی کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہاری خدمت گزاری کا انعام، ہم تمہیں اپنے قدموں میں تو کیا اس کمرے کے ایک گوشے میں بھی جگہ نہیں دے سکتے۔ ارمغانہ اس قسم کے جواب کے لیے تیار نہیں تھی۔ امیر ابو اسحاق کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر وہ بڑی مشکل سے سنبھلی اور امیر سے کچھ کہنے کے لیے اپنا گلا صاف کرنے لگی، لیکن ابو اسحاق نے اسے لب کشائی کی مہلت ہی نہیں دی۔ مجبوراً وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل آئی۔ خوابگاہ کے دروازے پر سبکتگین پتھر کے کسی ستون کی طرح کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ارمغانہ نے اسے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اسد شرازی نے یہ خبر سنی تو انتہائی وحشت و کرب کے عالم میں اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ میں تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ اس معاملے میں سبکتگین کو نظر انداز کر دینا تمہاری بہت بڑی نادانی ہوگی۔ آخر وہی ہوا اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر رہنے والوں کا یہی اثر ہوتا ہے۔ اسد شرازی کے بکھرے ہوئے لمبے لمبے بالوں اور آنکھوں سے جھانکتی ہوئی وحشت سے پہلی نظر میں یہی تاثر ملتا تھا کہ جیسے وہ کوئی پاگل انسان ہے۔ بار بار شراب پینا اور بے قراری کے ساتھ کمرے میں ٹہلنا اس کے ذہنی انتشار اور بدحواسی کا کھلا مظاہرہ تھا۔ ارمغانہ سے باپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو اس نے مجبور ہو کر کہا، بابا آپ سبکتگین کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ اگر وہ اسحاق میری گرفت میں نہیں آیا تو اس سے ہماری معاشرتی وقار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں نے آپ کے حکم کے مطابق جوئے کی ایک بازی کھیلی تھی، مگر بدقسمتی سے میں وہ بازی اس وقت ہار گئی جب مجھے اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی۔ آپ چاہیں گے تو پھر کوئی دوسری بازی کھیلوں گی، مگر اہرمن کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیجیے۔ ارمغانہ اس طرح اپنے باپ کو تسلیاں دے رہی تھی جیسے وہ خود کوئی بزرگ ہے اور اسد شرازی ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میری نادان بیٹی، اسد شرازی ایک کرسی پر گرتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔
جو لوگ بار بار بازیاں کھیلتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، زندگی کے قمار خانے میں ان کا بھرم باقی نہیں رہتا۔ اچھے شاطر کی یہی پہچان ہے کہ وہ ایک ہی بازی کھیلے اور اپنے طاقتور حریف کو شکست دے، اور اگر بالفرض وہ ہار بھی جائے تو اس کے حریف یہ سوچ سوچ کر ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں وہ کب کون سی چال چلے گا اور ان کی بساتیں الٹ کر رکھ دے گا۔ تم 2 بازیاں کھیل چکی ہو اور ہار گئیں، مجھے افسوس ہے کہ دنیا کا یہ بہترین شاطر بھی تمہیں شکست سے نہیں بچا سکا۔ اسد شرازی نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور تم یہ چاہتی ہو کہ میں سبکتگین کو فراموش کر دوں؟ تمہارا یہ مشورہ بڑا عجیب مشورہ ہے بیٹی۔ تم نہیں جانتی کہ سبکتگین کون ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہارے ذریعے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا، مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ پھر میں نے ابو اسحاق کا سہارا لیا کہ اگر وہ بوڑھا حکمران تم سے شادی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑی آسانی سے اسے معزول کر کے اپنے منصوبے کی خوراک بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ابو اسحاق کے انکار نے میرے اس خواب کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ میں تمہیں مختصراً بتا دوں کہ سبکتگین ایک دن بہت ترقی کرے گا، اور اس کی یہی ترقی ہمارے خاندان کی تباہی کا باعث ہوگی۔ ستارے بار بار مجھ سے سرگوشی کرتے ہیں کہ سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کو تہہ تیغ کر دوں، ورنہ یہ دونوں باپ بیٹے ہمارے سینوں میں روشن رہنے والے مقدس آتش کدوں کو بھی بجھا دیں گے اور ہماری زندگی کے چراغ بھی گل کر دیں گے۔ پھر بابا جان، ارمغانہ پریشان ہو کر باپ کے دہشت زدہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے سوچنے دو، اسد شرازی نے رک رک کر کہا، اور شراب کا نیا جام لبریز کر کے پینے لگا۔ امیر ابو اسحاق کے معاملے میں درپردہ سبکتگین کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اسد شرازی کی ساری توجہ محمود پر مرکوز رہتی تھی، اور محمود کا خیال آتے ہی وہ ایک اجنبی شخص نظام شاہ کے بارے میں سوچنے لگتا تھا۔ اسد شرازی نے یہ راز معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ نظام شاہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، مگر اس سلسلے میں اب تک اس کی ہر کوشش رائے گاں گئی تھی۔ بالآخر اسد شرازی نے اپنے ذہن میں ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا اور بیک وقت کئی جاسوس سبکتگین کی نگرانی پر لگا دیے۔ ان جاسوسوں میں سر فہرست اس کی وہ کنیز سعدیہ تھی جو محمود کی والدہ کی خدمت پر مامور تھی اور شاہی حرم سرا میں ہونے والی اہم گفتگو اپنے آقا کو منتقل کرتی تھی۔ ان تمام جاسوسوں کی ایک ہی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر وقت سبکتگین پر نظر رکھیں کہ غزنی کا سپہ سالار کہاں کہاں جاتا ہے اور کس کس سے ملتا ہے۔ اسد شرازی کے دماغ میں نظام شاہ کا سراغ حاصل کرنے کے لیے بس یہی ایک ترکیب تھی۔ اس کے تمام جاسوس پھٹے پرانے کپڑوں میں محل کے باہر بھکاریوں کی صورت بنائے کھڑے رہتے اور قصر شاہی کی طرف ہر آنے جانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنی ضرورتوں کے سوال کیا کرتے۔ کئی دن سے سبکتگین کے گرد اسد شرازی کے جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا تھا، مگر ابھی تک کوئی جاسوس بھی وہ خبر نہیں لایا تھا جس کا اسد شرازی کو بے چینی سے انتظار تھا۔ پھر اچانک ایک روز اس کی یہ مراد پوری ہو گئی۔ اسد شرازی کے ایک ملازم جاسوس نے اپنے آقا کو خبر دیتے ہوئے کہا، میں نے سبکتگین کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے محمود کو لے کر محل سے نکلا اور شاہی رتھ میں سوار ہو کر غزنی کے مضافاتی علاقے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے گھوڑے پر سوار ہو کر سبکتگین کا تعاقب شروع کیا اور بڑی محنت کے بعد یہ راز پا لیا کہ سبکتگین ایک مسجد میں داخل ہوا تھا۔ میں خود تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکا، مگر میرا اندازہ ہے کہ آپ کا مطلوبہ شخص اس مسجد کے کسی گوشے میں رہتا ہے۔ اس خبر نے اسد شرازی کے جسم میں مسرتوں کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ جاسوس کی فراہم کردہ اس خبر کی تفصیل تھی کہ جب محمود مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تو ایک دن سبکتگین اسے لے کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، یہ ہے میرا کم سن وارث محمود، اسے اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے۔ نظام شاہ بہت دیر تک 4-5 ماہ کے اس معصوم بچے کو دیکھتے رہے جس کے چہرے پر چیچک کے کئی بڑے بڑے داغ نمایاں تھے۔ پھر نظام شاہ نے محمود کی پیشانی کو چوما اور چیچک کے داغوں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ شیخ، ان داغوں نے محمود کے چہرے کا سارا حسن بگاڑ دیا ہے، سبکتگین نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا۔ ایک باپ کی جذباتی اذیت پر اظہار ہمدردی کرنے کے بجائے نظام شاہ مسکرانے لگے۔ ظاہری حسن پر کیوں جاتے ہو سبکتگین؟ محمود پھر محمود ہے اور محمود ہی رہے گا۔ اس وقت ہم تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے، مگر تمام عالم دیکھے گا کہ ان سیاہ داغوں سے کیسی عجیب روشنی پھوٹے گی۔ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا، بہت تیز اجالا۔ اللہ اس بچے کو اپنی امان میں رکھے۔ پھر سبکتگین محمود کو لے کر محل واپس آ گیا تھا اور جاسوس نے اس واقعے کی اطلاع اسد شرازی کو دی تھی، مگر چند مجبوریوں کے سبب وہ اپنے آقا کو نہیں بتا سکا تھا کہ وہاں سبکتگین کسی شخص سے ملا تھا اور مسجد کے اندر کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ اسد شرازی ابھی تک نظام شاہ سے نہیں ملا تھا، لیکن وہ ان کی روحانی طاقت کو آزماتے ہوئے محمود کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اس نے کئی راتیں جاگ کر ستاروں کی رفتار دیکھی اور پھر اپنی کنیز سعدیہ کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ یہ بہترین ساعتیں ہیں۔ اس وقت مریخ اور زحل کا مقابلہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان ساعتوں میں کام کرے گا تو اسے یقینی طور پر کامیابی حاصل ہوگی۔ حکم دیجیے آقا، کنیز سعدیہ نے احتراماً خم ہوتے ہوئے کہا۔ تجھے سبکتگین کے بیٹے محمود سے کتنی قربت حاصل ہے؟ اسد شرازی نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔
کبھی کبھی جب محمود رونے لگتا ہے تو مالکہ مجھے حکم دیتی ہے کہ بچے کو گود میں لے کر خاموش کرا دوں۔ کنیز سعدیہ نے اسد شرازی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسد شرازی کنیز کی زبانی انکشاف سن کر مسکرایا۔ اب میرے سامنے کوئی دیوار نہیں رہی، مجھے اپنا راستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیرہن کی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اسے سعدیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اس شیشے میں دنیا کا خوفناک ترین زہر ہے، بس اس کا تو ایک قطرہ محمود کے ہونٹوں یا زبان پر ٹپکا دینا، پھر ایک لمحے میں اس کی سانسوں کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ کنیز سعدیہ نے اپنے آقا کے ہاتھوں سے زہر کی وہ شیشی تو لے لی، مگر اس کے جسم پر شدید لرزہ طاری ہو گیا۔ اسد شرازی نے غضبناک نظروں سے اپنی کنیز کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھا اور قہر آلود لہجے میں بولا، اگر تو یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر اس پوری شیشی کو اپنے حلق میں انڈیل لے۔ سعدیہ ایک بار پھر کانپی، مگر فوراً ہی اس نے اپنے بدن کی لرزش پر قابو پا لیا۔ نہیں آقا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے کوئی حکم دیں اور میں اس پر عمل نہ کروں؟ میں تو اپنی جان تک آپ کے ہاتھ فروخت کر چکی ہوں، اب اس زندگی پر میرا کوئی حق نہیں ہے، آپ اسے جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یہ کہتے کہتے سعدیہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ اور چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے معصوم چہرے ابھر آئے تھے۔ تو محمود کو زہر دے کر ہلاک کر دے، پھر ہم تجھے نئی زندگی بخشیں گے، وہ زندگی بہت زیادہ نشاط انگیز اور آسودہ حال ہوگی۔ کنیز سعدیہ زہر کی شیشی لے کر چلی گئی اور اسد شرازی محمود کی ہلاکت کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تصورات کی دنیا میں دیکھ رہا تھا کہ پورا محل اچانک ماتم کدہ بن گیا ہے، جس کے ہر گوشے سے تیز چیخیں ابھر رہی ہیں اور سبکتگین اپنا گریبان چاک کیے ہوئے دیوانوں کی طرح قصر شاہی کی سنگین دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہے۔ سعدیہ موقع ملتے ہی زہر کی شیشی چھپائے ہوئے اس کمرے میں پہنچی جہاں محمود تنہا لیٹا تھا اور بڑی حیرت سے چھت میں آویزہ فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سعدیہ کا دل کانپ کر رہ گیا، مگر فوراً ہی اسے اپنے معصوم بہن بھائی یاد آ گئے۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے اسد شرازی تیز سرگوشیوں میں اس سے کہہ رہا ہو، اگر آج محمود نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا تو پھر یہی زہر تیرے بہن بھائیوں کو پینا پڑے گا۔ یہ خیال آتے ہی سعدیہ نے اپنی گردن کو جھٹکا اور تیزی سے محمود کے بستر کی طرف بڑھی، مگر چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہی اس نے خوفناک چیخ ماری اور پلٹ کر دروازے کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ محل کی دوسری کنیزیں بھی وہاں پہنچ گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ بیک وقت کئی کنیزوں نے سعدیہ سے ایک ہی سوال کیا۔ زمین پر گری ہوئی سعدیہ نے محمود کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں صاحبزادے کے سرہانے ایک جنگلی شیر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ انکشاف سن کر دوسری کنیزیں بھی گھبرا گئیں۔ انہوں نے محمود کی والدہ کو یہ اطلاع پہنچا دی۔ محمود کی والدہ بدحواسی کے عالم میں کمرے تک پہنچی، پھر جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں کسی شیر کا سایہ تک نہیں تھا۔ محمود پورے انہماک کے ساتھ اپنے سر پر لٹکے ہوئے فانوس کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ بچے کو محفوظ پا کر ایک شفیق و مہربان ماں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر محمود کی پیشانی کو بوسہ دیا اور تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس دوران سعدیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور بار بار دہشت زدہ نظروں سے محمود کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں محمود کی ماں تیزی سے چلتی ہوئی سعدیہ کے قریب آئی اور اپنی ملازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، میں نے خود کمرے میں جا کر دیکھا ہے مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سعدیہ کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت و خوف کی گہری پرچھائیاں بدستور لرز رہی تھیں۔ کبھی وہ محمود کی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی اپنی ساتھی کنیزوں کی طرف۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ مالکہ، میں آپ کے جاہ جلال کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے شیر کو دیکھا جو نہایت اطمینان سے صاحبزادے کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ سعدیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ محمود کی والدہ بڑی حیرت سے سعدیہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو دہشت اور خوف کی زیادتی سے زرد ہو گیا تھا۔ ناقابل یقین، محمود کی والدہ نے بلند آواز سے کہا، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں مالکہ؟ اپنی بیچارگی پر سعدیہ رونے لگی۔ ابھی محمود کی ماں سعدیہ سے کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی کہ اتنے میں سبکتگین وہاں آ گیا۔ پھر جب محمود کی والدہ نے اپنے شوہر کو یہ عجیب و غریب صورتحال بتائی تو کچھ دیر کے لیے وہ خود بھی حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر آہستہ آہستہ سبکتگین کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے محمود کے سرہانے کسی شیر ہی کو دیکھا ہو۔ سبکتگین نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو اس کنیز کی باتوں پر اعتبار کر لینا چاہیے۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ محمود کی والدہ نے الجھی ہوئی نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ آپ ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھیں گی۔ سبکتگین مسکرایا اور پلٹ کر سعدیہ سے مخاطب ہوا جو ابھی تک شدت خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، لڑکی، تم اطمینان سے اپنا کام کرو، وہ شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ سبکتگین کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں۔ سعدیہ نے محمود کی والدہ اور سبکتگین کو رخصتی سلام کیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے مکان کی طرف چلی گئی۔ پھر اسی رات سعدیہ نے اپنے آقا اسد شرازی سے ملاقات کی۔ ایک اور چال کی ناکامی کے بعد اسد شرازی کی کیا حالت ہو گئی؟ سبکتگین اور محمود غزنوی کو ہلاک کرنے کے لیے اس نے کیا کیا پاپڑ بیلے، یہ جاننے کے لیے داستان کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔